پکڑ کے وہ بکرے کو لے آ رہا ہے. تو یہ مدارس والے جو ہے نا، میں نے خود دیکھا، یہ پھر بعد میں وہ بیچتے ہیں بکروں کو. اب بیچیں گے تو اونا پونا دام آئے گا، پورا دام تو آئے گا نہیں. اب بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ پھر الگ، اس کا ٹاپک الگ ہے. اگر کسی نے طلباء کے لیے مخصوص کر کے بکرا دیا، اور بظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ طلباء، غریب طلباء کھائیں گے، اور سارے غریب ہوتے بھی نہیں ہیں، مالداروں کے بچے بھی ہوتے ہیں. خیر، تو اب اگر اس نے یہ مخصوص کر کے دیا، اور قرینہ یہی ہے کہ وہ طلباء کے لیے دیتے ہیں، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بیچتے ہیں، تو ان کی سمجھ میں آئے گا نہیں، دینے والا کبھی بکرا نہیں دے گا، اور مدرسہ بدل ڈالے گا کہ یہ تو بیچ کے کھا جاتے ہیں. حالانکہ بیچارے کھاتے نہیں ہیں، یہ بیچ کر ظاہر ہے کہ اسی رقم کو مدرسے میں استعمال کرتے ہیں. اتنے بکروں کو ڈالیں کہاں یہ؟ اچھا، بکرا ایک دن میں سارے بکرے کھا نہیں سکیں گے، تو پھر ان کے لیے گھاس چارہ چاہیے، پھر ان کے سنبھالنے کے لیے خادم چاہیے، پھر وہ ذابح کی خدمات بھی لینی پڑیں گی، کٹوانے کی بھی، قصاب بھی لانا پڑے گا. تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر بکرا دینے کے بجائے مدرسے والے کو پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ کو، اگر آپ چاہیں تو بکرا دے دیں، یا اسی رقم کی ہم آپ کو آٹے کی بوری دلا دیں، یا چاہو تو ہم آپ کو چاول دلا دیں، چاہو تو ہم اور مسالے، تیل وغیرہ، آپ کو تیل مسالے نہیں دیتے مدرسے والوں کو لوگ، نہ چاول آٹا دیتے ہیں. وہ اس کے لیے ترکیب بنانی پڑتی ہے کہ آپ ہم کو چاول دلا دو، آٹا دلا دو. بکرا جس کو دیکھو اٹھا کے لا کے دے دیتا، ڈھیر لگ جاتے ہیں بکروں کے، پتہ نہیں کتنے بکرے تو بعض اوقات مر بھی جاتے ہوں گے. یہاں تک میری معلومات ہے گوشت مطلب بکروں کا خراب ہو جاتا ہے، پھینکنا پڑتا ہے. جی باپا، بہت ہے نا. طلبا کو کیا مطلب پیٹ پہ باندھیں گے اس کی رانے اور دستیاں. تو اس لیے اب یہ عوام جو ہے نا، العوام و کل انعام، وہ محاورہ ہے کہ عوام چوپایوں کی طرح ہے. تو یہ بس بھیڑ چال ہوتے ہیں کہ بھئی وہ کسی نے بکرا دیا تھا دادا جان نے، تو بیٹا بھی بکرا دے رہا، تو پوتا بھی بکرا دے رہا، تو پڑوسی بھی بکرا دے رہا. بھائی مدرسے کو بکرا دینا ثواب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بکرا دینا گناہ ہے، واقعی ثواب ہے، لیکن میں آپ کو زیادہ ثواب کمانے کا رستہ بتا رہا ہوں کہ ان کو پوچھ کر ان کی ضرورت کی رقم دو. اب سردیاں آ گئی سخت، اب یہ طلبا ٹھٹر رہے ہیں، تو کیا آپ بکرا دے گا تو آپ کی کھال اوڑھ لیں گے سارے طلبا؟ آپ یہ 5,000 کا بکرا لا رہے ہو، اس کی جگہ یار ان کو پوچھو کہ طلبا کے لیے کیا گرم شالیں چاہیے، تو 5,000 کی کچھ چند شالیں لا کر دے دو نا، تو طلبا کے دل سے دعا نکلے گی. سردیاں، مثال میرے کو ذہن میں آ گئی کہ سردیاں، شالوں کی ضرورت ہوتی ہے مدرسوں میں، اکثر گدڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لحاف کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، صابن کی ضرورت ہوتی ہے، ہزار چیزیں. ایک زندہ طلبا رہتے ہیں، جیسے آپ زندہ ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو ان کی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ مدرسے کا جو ناظم ہے، پہلے اس سے کانٹیکٹ کیا جائے، بکرا نہ خریدا جائے، ان کو پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے، آپ کے مدرسے کے لیے میں آپ کے طلبا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب چاہیے. تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو بول دے کہ یار یہ چند طلبا ہمارے پاس غریب بیچاروں کے کپڑے جو ہے پھٹ رہے ہیں، تو ایسا کرو کہ آپ 4 کپڑوں کے ہم کو 4 سوٹ پیس دے دو، یا 4 یہ ناپ دلوا کے آپ ان کو سلوا دو کپڑے. جب تک ان کے بدن پہ رہیں گے آپ کے لیے مطلب ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ. تو بیپاری بنو یار، باقی دنیا کے معاملے میں تو بیپاری بنتے ہو کہ جس میں زیادہ فائدہ ہو اسی مال پر ہاتھ رکھتے ہو، تو جس میں زیادہ ثواب ہو اس پر ہاتھ رکھو نا. پر یوں بھی ہوتا ہے. ہاں کہ نہیں، میں پھر وضاحت کی کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ وہ کالا بکرا ناجائز ہے، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ساری تفصیلات بیان کی ہے کہ ضرورت مدرسے کی پوری کرو. واقعی بولتا ہوں مدرسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ کر لو نا، اب ہر مہینے بکرا دیتے اس کے بدلے بول دو کہ آپ کے سارے مدرسے کا بتی کا بل مجھے بھیج دینا، میں پیمنٹ کر دیا کروں گا. تو مدرسے والوں کی دعائیں کیسی لگیں گی آپ کو؟ بابا نے بولے کالے بکرے کا، بابا کیا کریں؟ بابا نے بولے کالے بکرے کا. یہ سب باباؤں کے بھیجے ہوئے نہیں ہوتے، یہ روٹین ہے. ہوتا کیا ہے، بچے کو 2 دن سے بخار آ رہا ہے اور اتر نہیں رہا، تو وہ سیٹھانی جو ہے وہ نوکر کو فون کرے گی، وہ ایک بکرا وہ کالا لے لو اور وہ فلاں مدرسے میں دے آؤ. تو وہ جا کر بیچارہ دے آتا ہے. اب کیا اختیارات اور کیا با اختیار اور کیا کلی اختیار اور کون کھائے کون نہ کھائے، اس کے کتنے مسائل ہیں. تو یہ سب آپ کو پتا ہے کتنے مسائل چلے اس پر. لیکن اب وہ بکرا، اس کو بولو کہ بھائی ہم یوں کر لیں یوں کر لیں، یہ اختیار ہے، وہ تو اتنے ہاں ہی بولنا ہے، وہ مالک ہے کم، تو سیٹھانی مالک ہے اس کی. تو اس لیے وہ
بہرحال میں نے عرض کیا کہ مدرسوں کی خدمت کریں، طلباء کی خدمت کریں، عین سعادت ہے، بلکہ طالب علم دین کو زکوٰۃ دینا عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے کہ یہ علم دین پڑھ رہے ہیں، یہ مستقبل کے علماء ہیں جو امت کی رہنمائی کریں گے، آپ کی مسجدیں سنبھالیں گے، آپ کے مدارس سنبھالیں گے، آپ کے جنازے پڑھائیں گے۔ یہی تو جنازے پڑھاتے ہیں نا، پھر آگے چل کے دادا جان جنازہ تھوڑی پڑھائیں گے، پپو اور گڈو تھوڑی جنازہ پڑھائیں گے، ڈیڈی تھوڑی جنازہ پڑھائیں گے، یہ مولانا ہی تو پڑھاتے ہیں جنازے۔ افضل صدقہ وہی ہے کہ جس کو دیا جائے وہ اس کا ضرورت مند ہو، جس کی ضرورت ہو، تو یہ ظاہر فضیلت زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ یہی سمجھا رہا ہوں میں کہ پوچھ کر ان کو دیں مدرسے والوں کو، تو زیادہ ثواب ملے گا، وہ اپنی ضرورت بتائیں گے آپ کو۔ ایسی ضرورتیں مدرسوں کی اٹکی ہوتی ہیں، مجھے پتا ہے نا، کمرہ ادھورا رکھا ہوتا ہے کہ وہ کمرے کی مطلب چھت ڈلوانی ہے مدرسے کا تاکہ طلباء سکون سے پڑھ سکیں، تو پتہ چلا وہی دیکھا تو بکڑے کا ریوڑ کھڑا ہوا ہے، چھت غائب ہے، بیچاروں کو چھت بنوا دو نا یار، یہ بکڑے کا ریوڑ کیا کریں گے یار؟ اس میں ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ انڈرسٹوڈ ہے، جب تک یہ چھت بنی رہے گی، مدرسہ کا یہ کمرہ قائم رہے گا، ثواب جاریہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پاپا یوں بھی ہوتا ہے مسجد کے اندر قرآن پاک جو ہے نا یہ بہت زیادہ رکھے ہوتے ہیں، بعض جگہ تو وہ دیکھا بھی ہے کہ مطلب ایک کمرہ جو ہے پورا بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود جس کو دیکھو وہ قرآن پاک ہی جو ہے نا وہ مسجد میں دینا ہے، چندے میں شاید اتنا نہ جاتا ہو جتنا وہ بس قرآن پاک جو ہے نا بس یہ دیے جائیں۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ جب بندہ نزا میں ہوتا ہے نا، یہ میں نے جو دیکھا اپنے نزا یعنی کہ بہت سخت بیمار ہوا، بچنے کی امید نہیں ہے، تو بولتے ہیں اس کا صدقہ نکال دو۔ کیا صدقہ نکال دو؟ تو قرآن شریف خریدو، ایک مسجد میں جا کے رکھ دو۔ یہ ہمارے یہاں یا ہماری میمن قوم میں شاید یہ تصور ہے اس طرح کا۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک رکھتے ہیں، اور میں نے احمد آباد شریف میں دیکھا ہند میں کہ وہاں تو ویسے ہی وہ مخارج کے نام پر تو بالکل ہی اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن وہ مسجدوں میں باقاعدہ باکس بنے ہوتے ہیں، اس میں سپارے ہوتے ہیں قرآن شریف کے، اور اس پر مرحوم کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، فلاں کے ایصال ثواب کے لیے، فلاں کے۔ اب یہ اتنے صندوق بھرے پڑے ہوتے، پڑھے گا کون اس کو؟ یہ بھی سوچے بالکل، یہ خود بھی تھوڑی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے، بس مسجد میں پہنچا دو کہ لوگ پڑھتے رہیں گے، کیا پڑھیں گے بیچارے یار۔ تو اس لیے مسجد کو بھی دینا ہے قرآن پاک، تو قرآن پاک کی رقم جو ہے نا، مثلا 50 روپے ہدیہ ہے، یا چندے کی پیٹی میں 50 روپے ڈال دو، ان کو جو چاہیے لے لیں گے۔ یا آپ مسجد کی ضرورت پوچھ لو، اب پوچھو گے تو وہ بیچارہ آپ کو دیکھ کر اگر آپ کا روب داب ہوا نا تو خادم گھبرا جائے گا، ہاں سیٹ صاحب بھیج دینا میں رکھ لوں گا، تو وہ قرآن شریف رکھ لے گا بیچارہ، اس کو کہاں پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ واقعی ڈھیر سارے ہوتے ہیں، میں نے شروع میں تو ادھر سب صندوقوں پہ لکھوا دیا تھا، اب تو یہ سارے میں ہو گیا اندر، تو باہر کا نظام تبدیل ہو گیا، میں نے لکھوایا تھا باقاعدہ کہ قرآن پاک نہ رکھے جائیں ان صندوقوں میں، رکھنا ہے تو انتظامیہ سے معلومات کرنے وغیرہ، یہ سارا میں نے عبارتیں لکھوائی تھی پہلے، اب وہ سب ختم ہو گئی۔ یہاں تک کہ میں نے مسجد والوں کے الگ وہ کبورڈ بنائے تھے، مدرسے والوں کے الگ بنوائے تھے، کیونکہ مدرسے کا جو قرآن شریف ہے نا، یہ مسجد والے عوام اس سے تلاوت نہیں کر سکیں گے، عوام کے جو قرآن پاک ہے اس سے مدرسے والا تلاوت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عام مسلمانوں کے لیے اور طالب علم عام مسلمان ہے، لیکن جنہوں نے طلباء کے لیے مخصوص وقف کیے نا قرآن پاک، تو اب وہ طلباء کے لیے، تو اس طرح کی میں نے سب ترکیبیں بنائی تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ اب ترکیبیں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کرے پھر وہ میری مجلس سن رہی ہو تو اس ترکیب کو زندہ کر کے مسلمانوں کو گناہوں سے بچائے۔ اس میں لکھوا تھا باقاعدہ کہ صرف یہ طلباء کے لیے مخصوص ہے یہ قرآن پاک۔ کسی کو یاد ہے یہ میں نے لکھوایا تھا؟ آپ کو بھی یاد ہے؟ اور ایک کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، ہاں ماشاء اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیں، جب وہ صدقے کی بات چلی ہے کہ وہ بعض اوقات یوں وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں مطلب مرغی لے لو، کالی مرغی یا کالا بکرا، اس کا گوشت دفنا دو یا اس کی سری دفنا دو،
تو کیا اس کی بھی اجازت ہوگی؟ یہ حرام